السلام علیکم پیارے سننے اور دیکھنے والوں، ہمارا پہلا موضوع ہے برج حمل والوں کے لیے سال 2021 کیا کیا لے کر آیا ہے۔ عمومی جائزہ۔ آپ کا گزشتہ سال یعنی 2020 اس سے پہلے کے 2 سالوں یعنی 2018 اور 2019 کے مقابلے میں بہت بہتر رہا ہے، اور یہ سال یعنی 2021 اور بھی بہتر ہوگا۔ 2 طویل مدتی سیارے زحل اور مشتری آپ پر مخالفانہ نظرات ڈال رہے تھے اور اب وہ آگے نکل گئے ہیں۔ صحت و توانائی کی مجموعی صورتحال اس سال بہت بہتر رہے گی اور نتیجے میں کامیابی آپ کے ہم رکاب ہوگی۔ اس وقت صرف ایک طویل مدتی سیارہ پلوٹو آپ پر مخالفانہ نظرات ڈال رہا ہے اور گزشتہ کئی سال سے اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ اب تک آپ بخوبی جان چکے ہیں کہ اس سے پہلے پیدا ہونے والے مسائل سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ ان نظریات کے تحت آپ کو موت اور اس سے ملحقہ امور سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ سرجری یا موت کے نزدیک ہونے جیسے تجربات کی نوبت آ سکتی ہے۔ بڑے اور بزرگ خصوصی طور پر اس کی زد میں آتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے کیریئر میں ملوث ہیں۔ زحل اور مشتری دونوں آپ کے 11ویں یعنی دوستانہ تعلقات کے گھر میں ہیں، اس لیے دوستیوں میں تلخی و شیرینی کا مرکب دیکھنے کو ملے گا۔ ایک طرف آپ کو نئے اہم اور خوش آئندہ دوست ملیں گے اور دوسری طرف پرانے دوستوں کی طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستوں کے حوالے سے آپ کی سوچ گو مکو کی شکار نظر آتی ہے۔ ایک طرف تو آپ چاہتے ہیں کہ اپنے حلقے کی چھانٹی کر دی جائے، یعنی دوستوں کی تعداد گھٹا دی جائے، دوسری طرف آپ اسے وسعت دینے کے خواہشمند بھی نظر آتے ہیں۔ اس پر آگے چل کر ہم مزید بات کریں گے۔ روحانیت گزشتہ کئی سالوں سے آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل کیے ہوئے ہے۔ نیپچون آپ کے 12ویں یعنی روحانی امور کے گھر میں کئی سالوں سے مقیم ہے اور مزید کئی سال یہاں گزارے گا، مگر اس سال 14 مئی سے لے کر 29 جولائی تک مشتری بھی یہاں قیام پذیر ہوگا۔ اس سے آنے والے واقعات کا اشارہ ملتا ہے۔ مشتری کی بدولت آپ کی روحانی زندگی میں وسعت پیدا ہوگی۔ ممکن ہے کہ آپ کو مرشد کی نعمت نصیب ہو جائے۔ روحانی سطح پر کئی انکشافات ہو سکتے ہیں۔ آپ ترقی کے کئی مدارج طے کریں گے اور اگلے سال ترقی کی رفتار مزید تیز ہوگی، کیونکہ 30 دسمبر کے روز مشتری طویل مدت کے لیے آپ کے 12ویں گھر میں آ جائے گا۔ آپ کا زائچہ اس سال خاصی دلچسپ نوعیت کا حامل نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام طویل مدتی سیارے سارا سال آپ کے زائچے کے مشرقی حصے میں موجود رہیں گے۔ گزشتہ سال بھی یہی کیفیت تھی۔ ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ مشرقی حصہ آپ کی ذات کا حصہ ہے، یعنی آپ کی شخصیت اور آپ کے مفادات و خواہشات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت تعلقات کی اہمیت نسبتاً کم ہو گئی ہے۔ آپ کے زائچے کے مشرقی حصے کی قوت میں وقتاً فوقتاً اضافہ تو ہوگا، لیکن غلبہ مشرقی حصے کو ہی حاصل رہے گا۔ اگر آپ کا محبوب آپ کو آزادی دینے پر آمادہ ہوا تو رومانی تعلقات اچھے چلیں گے، ورنہ کام بگڑ سکتا ہے۔ اس وقت آپ اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں روما نوعیت کا خانہ خالی ہے تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کیریئر۔ آپ کا دولت کا گھر گزشتہ 2 سالوں سے یعنی جب سے یورینس یہاں آیا ہے قوت میں ہے، اور اگلے کئی سالوں تک یہی کیفیت برقرار رہے گی۔ یہ بجائے خود مالی حوالے سے ایک مثبت اشارہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مالی امور میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور قدرت کا قانون ہے کہ جس چیز میں آپ دلچسپی لیتے ہیں اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ مالی امور میں پیدا ہونے والی مختلف النوع رکاوٹوں سے عہد برآ ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایسا کرنا عمومی طور پر خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ گزشتہ سالوں میں ہم نے جن رجحانات پر گفتگو کی ہے ان میں سے کئی ایک اب بھی جاری ہیں، کیونکہ یورینس بہت دھیمی رفتار پر حرکت کرتا ہے۔ آپ اس وقت تمام روایتی باتوں کو بلائے طلاق رکھ کر اپنے اصول خود وضع کر رہے ہیں۔ قوانین کی پاسداری کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن آپ ذرا مختلف مٹی سے بنے ہیں۔
اور دوسروں سے ہٹ کر کام کرتے ہیں، آپ صحیح و خطا اور تجربات کے مراحل سے گزر کر مالی امور کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ حقیقی علم اسی طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ یورینس سائنس، ٹیکنالوجی، نئی ایجادات و اختراعات اور آن لائن دنیا پر حکمرانی کرتا ہے۔ یہ تمام شعبے آپ کے لیے منافع بخش ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان شعبوں میں ملازمت کر سکتے ہیں یا کاروبار کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو سرمایہ کاری بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی چھٹی حص ان معاملات میں آپ کو اچھی رہنمائی فراہم کرے گی۔ یورینس علم نجوم پر بھی حکمرانی کرتا ہے، اس لیے اگر آپ کا کاروبار اس شعبے سے تعلق رکھتا ہے یا آپ کاروبار میں اس علم سے حاصل ہونے والی معلومات کو حاصل کرتے ہیں تو بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ یورینس کو نئی چیزیں بہت پسند ہے، یہ نئے اداروں کے لیے منافق ہے، اور آپ میں سے کئی ایک آج کل کوئی نیا اور ارادہ کھڑا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے یا کسی نئے ارادے میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ مالی امور میں دوستوں سے مدد حاصل ہو رہی ہے اور آپ کے تعلقات بھی کام آ رہے ہیں۔ اس سال یورینس پر زحل کے اثرات مرتب ہوں گے، جس کے معنی یہ ہیں کہ مالی فوائد کے حصول میں معمول سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ زحل کے اثرات کی بدولت آپ مالی امور میں فیصلے کرتے وقت زیادہ احتیاط سے کام لیں گے۔ ہمارے نزدیک یہ ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ زیادہ تر آپ کے فیصلے وقتی رجحانات کے زیر اثر کیے جاتے ہیں اور خطرے کے عنصر سے خالی نہیں ہوتے۔ تیز رفتار زہرہ آپ کا مالی امور کا سیارہ ہے۔ ایک سال کے اندر یہ آپ کے ذائچے کے تمام برجوں اور گھروں سے گزر جاتا ہے، اور اس لیے آپ کے مالی امور میں اس کی پوزیشن اور ملنے والی نظرات کے تحت کئی مختصر مدتی رجحانات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ان پر ہم ماہ با ماہ پیش گوئیوں میں بات کریں گے۔ حالیہ سالوں میں اپنے کیریئر کے حوالے سے آپ معمول سے زیادہ آرزومندی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ آپ نے خوب محنت کی ہے اور اپنے بروں کو خوش کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ اب ان کوششوں کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کی پیشہ ورانہ کامیابیوں کی بدولت آپ کو ایک نیا سماجی حلقہ مل گیا ہے۔ آپ پہلے سے زیادہ سوشل ہو گئے ہیں اور اپنے بروں کے ساتھ بھی ملنے لگے ہیں۔ دوست بھی کیریئر کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ کا کیریئر کا سیارہ زحل پورا سال آپ کے 11ویں گھر میں گزارے گا۔ اس سے کامیابی کا اشارہ ملتا ہے، کیونکہ 11واں گھر ہمیشہ فائدہ دینے والا ثابت ہوتا ہے۔ آپ کے دیرینہ خواب پورے ہو سکتے ہیں۔ ہائی ٹیک امور میں آپ کا علم نہ صرف آپ کی مالی زندگی بلکہ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا۔ باہمی سماجی تعلقات، آپ کا چوتھا یعنی گھریلو امور کا خانہ گزشتہ چند سال سے قوت میں نہیں، اور اس سال بھی یہاں کچھ خاص ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کیریئر اور خارجی سرگرمیاں آپ کی توجہ کا مرکز رہیں گی۔ سال میں ایسے ایام یقیناً آئیں گے جب چوتھے گھر کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا، مثال کے طور پر 2 جون سے 31 جولائی تک، مگر ایسے رجحانات کی عمر مختصر ہی رہے گی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس سال 2 چاند گرہن لگیں گے، پہلا 26 مئی کو اور دوسرا 19 نومبر کو۔ ان کی وجہ سے گھر میں غیر معمولی حالات پیدا ہو سکتے ہیں اور تعمیر و مرمت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ماہانہ پیش گوئیوں میں ہم ان پر مزید بات کریں گے۔ جب ذائچے کا کوئی گھر خالی ہوتا ہے تو عموماً اس سے متعلقہ شعبے میں حالات جوں کے توں رہتے ہیں۔ گمان غالب ہے کہ آپ اس شعبے کے امور سے مطمئن ہیں اور کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ اسے ایک اچھی چیز کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ اگر آپ گھر میں تزئین و آرائش کا کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 12 جون سے 30 جولائی تک کے ایام بہتر رہے ہیں۔ ہلکے پھلکے کاموں کے لیے 2 جون سے 27 جون کے ایام اچھے ہوں گے۔ آپ کا گھریلو امور کا سیارہ چاند ہے، جو دیگر تمام سیاروں سے کہیں زیادہ تیز رفتار رکھتا ہے۔ ایک مہینے کے اندر یہ آپ کے ذائچے کے تمام برجوں اور گھروں سے گزر جاتا ہے۔ اس لیے گھریلو امور میں چھوٹے موٹے اتار چڑھاؤ اور رجحانات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔
ان پر ہم ماہانہ پیش گوئیوں کے دوران زیادہ بہتر انداز میں بات کر سکیں گے۔ محبت اور جذبات۔ آپ کا 7واں یعنی محبت کا گھر اس سال نمایاں نہیں ہوگا۔ ایسے ایام یقیناً آئیں گے جب اس کی قوت معمول سے زیادہ بڑھی ہوئی ہوگی، مگر باحیثیت مجموعی کوئی ہلچل دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ گزشتہ چند سالوں سے یہی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی رومانوی زندگی سے مطمئن ہیں اور کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ شادی شدہ افراد کے ازدواجی تعلقات کو کوئی خطرہ نظر نہیں آتا اور کنواروں کے شادی کرنے کے امکانات بھی خاصے مدھم ہیں۔ محبت کے حوالے سے یہ ایک اور مسئلہ ہے جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے آپ کے ذائشے کا مشرقی یعنی آپ کی ذات سے تعلق رکھنے والا حصہ قوت میں ہے۔ تمام طویل مدتی سیارے یہاں جمع ہیں۔ مغربی حصے کی قوت میں وقتاً فوقتاً اضافہ دیکھنے کو ملے گا، لیکن غالباً مشرقی حصے کو ہی حاصل رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شخصی آزادی کے ایک دور سے گزر رہے ہیں، اپنی مرضی چلا رہے ہیں اور اپنے مفادات کی پاسبانی کر رہے ہیں۔ حامل افراد سے رومانی تعلق رکھنے والے ہر فرد کو اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ اس وقت انہیں اپنی مرضی چلانے دیجیے، بس اتنا خیال رکھیے کہ مرضی چلانے کے چکر میں وہ کہیں اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے پر نہ تل جائیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، زہرہ آپ کا محبت کا سیارہ ہے اور خاصی تیز رفتار پر حرکت کرتا ہے۔ اس کی پوزیشن اور اسے ملنے والی نظرات کے تحت آپ کے رومانی امور میں کئی مختصر مدتی رجحانات رونما ہوتے رہتے ہیں، جن پر ہم ماہ بہ ماہ پیش گوئیوں کے دوران بات کریں گے۔ ابھی تک ہم محبت اور رومان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جہاں کوئی خاص نقل و حرکت نظر نہیں آتی، لیکن اگر دوستانہ تعلقات کی بات کی جائے تو یہ شعبہ خاصا سرگرم نظر آتا ہے۔ 7واں گھر دل کی دوستیوں پر حکمرانی کرتا ہے، جبکہ 11واں گھر دماغ کی دوستیوں کا حکمران ہے۔ یہاں معاملات کچھ کھٹے میٹھے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ اپنی سماجی سرگرمیاں محدود کرنا چاہتے ہیں، لیکن ذہن میں کہیں انہیں وسعت دینے کا خیال بھی موجود رہتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آپ اس شعبے میں کامیاب رہیں گے۔ آپ کا کیریئر کا سیارہ زحل یہ سال آپ کے 11ویں گھر میں گزارے گا، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ شعبہ آپ کی زندگی میں نمایاں اہمیت کا حامل ہوگا اور آپ اس حوالے سے پیدا ہونے والی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا میل جول ایسے لوگوں سے ہو رہا ہے جو کیریئر کے حوالے سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تعلقات بنانے کی صلاحیت اس حوالے سے کارآمد ثابت ہوگی۔ مشتری بھی تقریباً پورا سال آپ کے 11ویں گھر میں گزارے گا، لہٰذا آپ کے دوستوں کے حلقے میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بیرون ملک بھی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں۔ گروپ کے ساتھ سفر کرنے کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اکیلے سفر کرنے کے بجائے ٹولی میں سفر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ایڈرینل گلینڈز بھی ہمیشہ آپ کی صحت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے باقاعدہ قارئین جانتے ہیں، آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ غصے اور خوف سے خود کو محفوظ رکھیں، کیونکہ ایڈرینل گلینڈز پر سب سے زیادہ دباؤ انہی دو جذبات کی وجہ سے پڑتا ہے۔ نظام عضلات۔ آپ کو مسٹر یونیورسل جیسا جسم بنانے کی تو ضرورت نہیں، لیکن عضلات میں کساوٹ اور تناؤ برقرار رکھنا اہم ہے۔ کمزور اور ڈھیلے ڈھالے عضلات کی وجہ سے ہڈیاں اپنی جگہ سے سرکنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی عمر کے مطابق بھرپور جسمانی ورزش کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ پھیپھڑے، بازو، کندھے، چھوٹے آنت اور نظام تنفس ان اعضائے جسمانی پر عطارد کی حکمرانی ہے، جو کہ آپ کا صحت کا سیارہ ہے۔ اس لیے یہ اعضاء بھی آپ کے صحت کے امور میں ہمیشہ اہم رہتے ہیں۔ کندھوں اور بازوؤں کا باقاعدگی سے مساج کیا جانا چاہیے تاکہ یہاں جمع ہو جانے والے اعصابی تناؤ کو خراج کا راستہ مل سکے۔ ہمارے باقاعدہ قارئین کو علم ہے کہ عطارد ایک تیز رفتار سیارہ ہے۔ ایک سال کے اندر یہ آپ کے ذائچے کے تمام برجوں اور گھروں سے گزر جاتا ہے۔ اس لیے صحت کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے مختصر مدتی رجحانات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔
جن کا انحصار اس کی پوزیشن اور اسے ملنے والے نظریات پر ہوتا ہے۔ ان رجحانات پر ہم ماہ با ماہ پیش گوئیوں کے دوران بات کریں گے۔ عطارد اس سال 3 مرتبہ رجت کا شکار ہوگا، جو کہ معمول کے آئین مطابق ہے۔ 30 جنوری سے لے کر 20 فروری تک، 29 مئی سے لے کر 21 جون تک اور 27 ستمبر سے لے کر 17 اکتوبر تک۔ ان ایام میں اپنے صحت کے معمولات میں کوئی غیر معمولی تبدیلی لانے سے گریز کریں۔ اگر کوئی ٹیسٹ یا دوسرا پروسیجر درپیش ہو تو بہتر ہوگا کہ ان دنوں میں سے اسے نہ کرایا جائے، کیونکہ ایسے میں غلط رپورٹیں آنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان ایام میں اپنے صحت کے معمولات کا بغور جائزہ لیں تاکہ آپ کی سوچ زیادہ سے زیادہ واضح ہو سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔